أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد امکنہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، عشرہ ذی الحجہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ عشرہ کہتے کسے ہیں؟ عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں۔ عشر کا لفظ 10 دن کے لیے یوز کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ان کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ جن کے متعلق قرآن اور حدیث سے نتیجے اخذ کرتے ہوئے، نچوڑ نکالتے ہوئے مفسرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا قرآن کی آیات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے کہ پورے سال کے دنوں میں ان 10 دنوں سے افضل دن کوئی نہیں ہے۔ پورے سال کے دنوں میں اتنی عظمت نہیں ہے کہ جتنی رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ یعنی کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں رکھی۔ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ہر لمحے اسی رب کی منشا کے مطابق گزارے۔ جس طرح رب چاہتے ہیں کہ میرا بندہ رات گزارے، جس طرح رب چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دن گزارے، اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادات کے ذریعے یہ تقرب الہی ہیں کہ انسان کو اللہ کا تقرب ملتا ہے۔ انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کے پیچھے مقصد یہ ہونا چاہیے، اور مقصد یہ ہوگا کہ میں یہ عبادت کر کے اپنے رب کا قریبی بندہ بن جاؤں، اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے والا بن جاؤں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی حسین مواقع ہمارے لیے رکھے کہ جن میں عبادت کر کے ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، جن میں عبادت کر کے ہم اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں، جن میں عبادت کر کے ہم رب العالمین کے محبوب ترین بندوں میں اور رب کے دوستوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انہی تمام حسین مواقعوں میں سے ایک حسین موقع عشرہ ذی الحجہ کا ہے، جس کی عظمت، جس کی فضیلت، جس کی بڑائی، جس کی خوبی، جس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے قسمیں کھائیں۔ اور میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ رب العالمین قسم نہ بھی کھاتے تو ہم اہل ایمان ہونے کے ناطے ایک رب کو رب ماننے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے، ہم نے تو اللہ کی بات پر ایمان رکھنا تھا، اور یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، حصہ ہے۔ لیکن رب العالمین نے قسم کھا کے ان 10 دنوں کی عظمت کو مزید بیان کر دیا کہ یہ 10 دن ان کی عظمت اتنی ہے کہ پورے سال کے دن بھی مل کے ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 30واں پارہ ہے، اور 30ویں پارے کی سورۃ الفجر ہے۔ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ قسم کھانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، قیامت کی دیواروں تک جب جب قرآن کو پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، ان کی نظروں کے سامنے سے یہ آیات گزرتی رہیں گی، اور پتہ چلتا رہے گا کہ رب نے ان 10 راتوں کی قسمیں کھائی۔ اور ان 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، اور رب العالمین اعلان کر رہے ہیں
वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। ये वो लोग जो हमारे बारे में कोशिश करते हैं। मतलब क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना कि इबादत करके हम रब के करीब हो जाते हैं। इबादत इंसान को रब का तकर्रुब दिलाती है, तकर्रुब का जरिया है। तो रब्बुल आलमीन कहते हैं कि जो हमारा तकर्रुब हासिल करने की कोशिश करता है, जो रब का महबूब बनने की कोशिश करता है, जो रब का दोस्त बनने की कोशिश करता है, रब का मोहसन बनने की कोशिश करता है, नेकोकार मुत्तकी और परहेजगार बनने की कोशिश करता है, तो फरमाया लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम ऐसे लोगों की अपने रास्ते की तरफ रहनुमाई जरूर करते हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि एक बंदा कोशिश कर रहा है कि रब का तकर्रुब मिल जाए, रब की रिजा मिल जाए, रब की मग़फ़िरत मिल जाए, बख्शिश मिल जाए, और वो कोशिश कर रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि रब्बुल आलमीन उस बंदे की कोशिश को जाया कर दे। मिसाल दे के बात समझाता हूं। 100 बंदे के कातिल वाला वाकया सुना है ना, मशहूर है, बचपन से लेके सुनते आ रहे हैं। सिर्फ इशारा कर बात समझाना चाहता हूं ताकि अपने इस पॉइंट को आपके सामने रख सकूं कि रब कहते हैं जो हमारे बारे में कोशिश करता है हम उसकी रहनुमाई करते हैं। अब ये 99 बंदे कत्ल कर चुका है। ईसाई पादरी के पास गया, उसने कहा तू तो 99 बंदे कत्ल करते, तेरे वास्ते तौबा का दरवाजा बंद। इसने उसको भी कत्ल करके 100 की गिनती पूरी कर दी। लेकिन वो तड़प ज्यादा हो गई कि यार मैंने गलत किया है, मुझे सही रास्ते का इल्म नहीं है, सही रास्ते की तलाश में ये फिर निकल पड़ता है। अब आगे जाके ये किसी अहले इल्म से मिलता है, वो इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि रब्बुल आलमीन माफ करने वाले, रब माफ कर देगा। 100 गुनाह है, 100 कातिल है, 100 का तो कातिल है, 100 को तो कत्ल कर चुका है, कोई मसला नहीं है, रब माफ करने वाला। अगर तेरे अंदर नदामत, तेरे अंदर शर्मिंदगी, तेरे अंदर एहसास, तेरे अंदर रब का डर और खौफ मौजूद है, मसला कोई नहीं। हाँ, जिस इलाके से तुम आए हो वो इलाके वाले अच्छे नहीं, उस इलाके को छोड़ दो। मतलब क्या है? अगर हमारा याराना अच्छा नहीं है, अगर हमारी दोस्तियां अच्छी नहीं है, हमारे साथ उठने बैठने वाले उनका किरदार अखलाक किरदार अच्छा नहीं है, दोस्तियां छोड़ दें। क्यों? लनहदियन्नहुम सुबुलना, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी रहनुमाई करे, कि हम रब का तकर्रुब हासिल करने वाले बन जाएं, तो फिर इन सारी चीजों से अपने आप को निकालना होगा। गंद से निकालना होगा, मुनाफिकत से निकालना होगा, हर किस्म के शर से अपने आप को निकालना होगा, तमाम किस्म के फितने फसाद से अपने आप को परे रखना होगा। अगर इसी तरह ही जिंदगी गुजारते गए तो अबू जहल का नाम, उतबा बिन शैबा का नाम और अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक का नाम हमने सुना ही है। ये सारे नबी इस्लाम के साथ ही थे, रिश्तेदार थे, आका इस्लाम के पीछे नमाजें पढ़ने वाले थे, मीटिंगें अटेंड करने वाले थे। क्यों जी? आज कितने ने, आज किधर हैं? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक, अबू जहल जो आपका चचा है, उतबा शैबा है, मक्के के बड़े बड़े चौधरी और काफिर हैं, क्या ये नबी इस्लाम के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते थे? हम ये समझ लें कि गिबतें भी कर लें, चुगलियां भी कर लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन हमारा ईमान ये कहता है, हमारा ज़हन ये कहता है यार कोई नहीं तो 5 नमाज़ पे जमात ना पढ़न दे ना, बस ये हमें तसल्ली देते। नहीं, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी कायनात के इमाम है, इमामत पर वो खड़े हों, मुसल्ला रसूल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हों, और पीछे बेशक वक्त के मुनाफिक ही क्यों ना हो, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत भी उनको फायदा। उसी तरह मर गया वो मुनाफिकत करते हुए, फसाद करते हुए, शर का हिस्सा बनते हुए, शैतान के दोस्त बनते हुए और रब रहमान के दोस्तों के दुश्मन बनते हुए, तो क्या रब ने फिर उनकी रहनुमाई की? रब ने रहनुमाई नहीं की। हम अगर चाहते हैं कि अल्लाह हमारी रहनुमाई कर दे, हम तकर्रुब इलाही का जरिया बन जाए, रब की खुशनुदी हासिल करने वाले बन जाए, तो उसके लिए हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है। और इन 10 दिनों में अगर कोई इंसान अपना मुहासबा कर लेता है तो यकीन जानिए ये वो दिन है कि पूरे साल के दिन, पूरे साल की रातें इनका मुकाबला नहीं कर सकती। और इन्हीं 10 दिनों में इंसान अगर सुधर गया तो रब की नजर में वो कितना अजीम इंसान होगा। अल्लाह हमें सुधरने की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, नाम है जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़ल अय्याम दुनिया, दुनिया के दिनों में अफजल तरीन दिन, दुनिया में साल ही है ना, साल के कितने दिन होते हैं? 365 दिन साल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के बेहतरीन दिनों में से जो सबसे बेहतरीन दिन है अय्यामुल अशरी, यानी अशरा ज़िल हज्जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अशरा ज़िल हज्जा के 10 दिन
पूरी दुनिया के दिनों से अफजल तरीन दिन है। अल्लाह हमें इन दिनों में भरपूर इबादत करके अपने रब का तकर्रुब हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने वाला सवाल करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह। आका इस्लाम फरमाते हैं कि इन 10 दिनों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जिस बंदे ने इस 10 दिन में इबादत करके, जिक्र व अज़कार करके, नफ़ल व नवाफिल का एहतमाम करके, रोज़ों को रख के अपने रब का तकर्रुब हासिल करने की कोशिश कर ली, इस बंदे के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। इस बंदे की भाग दौड़ को कोई नहीं पकड़ सकता। इस बंदे के अजर सवाब को कोई हासिल नहीं कर सकता। सवाल करने वाला सवाल करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला इंसान, क्या वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता? ये वो मुजाहिद है, ये वो जिहाद करने वाला है कि जिसने अपने घोड़े को इस नीयत से तैयार किया कि अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद के लिए जाऊंगा, इस्लाम के गलबे के लिए निकलूंगा और इलाही कलिमतुल्लाह के लिए निकलूंगा, कुफर का कला कमा करने के लिए निकलूंगा, काफिरों को जहन्नम हासिल करने के लिए निकलूंगा। इसका ये सवारी को पालना, उसको चारा डालना, उसको पानी डालना, रब कहते हैं ये भी अजर से खाली नहीं। फिर जब ये मैदान जिहाद में निकल जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इसके घोड़ों की सुम्मों की कसमें खाते हैं। वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमहा। सूरह आदियात 30वां पारा। फिर रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जब ये जिहाद के रास्ते में जा रहा है, इसके घोड़ों की सुम्मों की कसमें रब ने खा ली, अजमत अता हो गई, मर्तबा मिल गया, बुलंदी मिल गई, दुनिया को बता दिया ये आम इंसान नहीं, इसकी सवारी आम नहीं, ये रब के रास्ते में जिहाद के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, काफिरों का कला कमा करने के लिए यहां से निकला है। इसके सफर की हालत में उठने वाला जितना भी गर्दो गुबार है इसके जिस्म पर पड़ता है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैंने तेरे ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। हज़रात, इतना बड़ा अमल कि इंसान अपना घर बार छोड़ के, अपना मालो मता छोड़ के, अपने रिश्ते नाते छोड़ के, अल्लाह ताला की रिजा के लिए, अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए काफिरों की सफों को चीरते हुए वो आगे निकल जाता है। फरमाया, ये अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाला जो अपने माल जान के साथ जिहाद करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा गया वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नबी एक इंसान जिहाद करता अल्लाह ताला के रास्ते में, क्या वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलन खरज बिनफ्सिही व मालिही सुम्मा लम यरजि। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ जिहाद भी इसका मुकाबला, इन 10 दिनों का मुकाबला नहीं कर सकता, मां सिवाय उस मुजाहिद के जो अपने माल के साथ निकले, अपनी जान के साथ निकले और वो अल्लाह ताला के रास्ते में जामे शहादत को नोश कर जाए, जामे शहादत का नजराना पी जाए, अपने खालिक हकीकी से मुलाकात कर ले, शहीद हो जाए। वो इंसान तो इन 10 दिनों में इबादत करने वाले इंसान से अफजल हो सकता है। तो अगर कोई गाजी बन के आया है, मुजाहिद बन के आया है, वो भी इन 10 दिनों में इबादत करने वाले इंसान का मुकाबला, सारे बोले मुकाबला, किसका मुकाबला? इन 10 दिनों में क्या करना है? सारे ना बोले, लेकिन मसला समझ में आ जाए। इन 10 दिनों में क्या करना है? इबादत करनी। क्या करनी है? इन 10 दिनों के सानू छुट्टियां भी आनी है कि ईद की छुट्टियां आनी है ना, तो छुट्टियां आए तो हमारी कोशिश तो ये होती है कि यार पूरा हफ्ता दिन नींद पूरी नहीं हुई, तो चलो होन की कर रही है, फिर नमाजें जाती हैं जाए कोई परवाह नहीं, रब के हक हकूक जाते हैं तो जाए कोई परवाह नहीं, दीन की धज्जियां उड़ रही हैं तो कोई परवाह नहीं, हमें तो बस छुट्टी और अपने आराम से, बस इसके अलावा हमें कोई गरज नहीं। हजरात, इन 10 दिनों की अजमत नबूवत वाली ज़बान ने जिक्र की कि पूरी दुनिया के दिन इन 10 दिनों का मुकाबला नहीं कर सकते। इससे बड़ा अमल और क्या हो सकता है कि इंसान अपना माल जान सब कुछ लुटा के अपने रब के हुजूर अपनी जान का नजराना पेश कर जाए। नबी साहब ने शहीद तो है, शहीद तो इसके मुकाबले से आगे निकल गया, लेकिन एक गाजी भी तो इसी इरादे से गया था ना कि अपना माल भी लुटा दूंगा, जान भी लुटा दूंगा, लेकिन शहादत उसका मुकद्दर नहीं बनी, शहादत उसके नसीब में नहीं आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दुआएं करते रहे, खालिद इब्न वलीद दुआएं करते रहे। खालिद इब्न वलीद को मौत कहां पे आई थी? बिस्तर पर। और कहने वाले कहते हैं कि उनके जिस्म पर कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जहां पे तीर और तलवार के जख्म मौजूद ना हो, निशानात मौजूद ना हो। इतना मैदान जिहाद से मोहब्बत करने वाले, लेकिन मौत आ रही है बिस्तर मरग पे। जामे शहादत भी हर किसी को नसीब नहीं होता। अल्लाह कमल हाकिमीन हमें ईमान की हालत में जिंदा रखे और जब भी इस दुनिया से लेके जाए ईमान तौहीद की सलामती के साथ शहादत की मौत और मदीने में हमें मौत नसीब फरमाए ईमान की हालत में। हजरात, इन्हीं 10 दिनों में
جہاں پہ رب العالمین نے ان کی قسمیں کھا کے اس کی عظمت کو بیان کر دیا. انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ کا دن بھی آتا ہے. یوم عرفہ کس دن کو کہتے ہیں؟ جنہوں جنہوں نے پتا کرا بولو. ہاں جی 9 ذی الحج کو. یوم عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ آج ہماری کتنی ذی الحج ہے؟ 2 کے 3؟ 2. سعودیہ میں کتنی؟ اسی اوٹر کے حساب نال 9 کی کاؤنٹنگ کر رہی ہیں یا اپنے پاکستان کے حساب 9 کی کاؤنٹنگ کرنی؟ جی پاکستان کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے. آج ہمارا 2 ذی الحج آ رہا ہے. جس دن ہماری 9 ذی الحج ہوگی وہ دن کون سا ہے؟ اب یہاں پہ یہ سوال کئیوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ یار لیلۃ القدر تو ایک ہے. رمضان کا مہینہ بھی پوری دنیا میں سال کے مہینوں میں ایک مہینہ ہے, ایسے ہی ہے. لیکن لیلۃ القدر آخری 5 تاک راتیں, ان میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہے. رمضان کا مہینہ اور رمضان کا ایک دن سعودیہ والے ہم سے آگے ہیں, ہم ایک دن پیچھے ہیں. ان کی 21 کی رات پہلے آتی ہے. جس دن ہماری 22ویں کی رات ہوتی ہے ان کی کون سی ہوتی ہے؟ 23ویں کی. تو لیلۃ القدر تو ایک ہے. اب کیا بنے گا؟ یہ شمسی قمری, یہ میرے رب کا نظام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی تیاری کر رہے ہیں, صحابہ کرام کی تیاری کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام کا ایک صحابی کسی دوسرے علاقے سے آئے اور آ کے دیکھا کہ مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عید الفطر کی تیاری کر رہے ہیں, اور یہ آنے والا صحابی ہے روزے کی حالت میں. آگے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں, یعنی کہ جس علاقے سے میں آیا ہوں, اب یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دور دراز علاقے سے آیا, ہمارے علاقے میں عید کا چاند نظر, بولو یار تسی بولنا میں پہ جمعہ میں پڑھا رہا تھا کہ تسی ٹیک چھڈو نا تھوڑا جگہ ہوگا میرا بھائی. اے گوڈے بھی جنہوں نے پھڑے نے چھڈو, جنہوں نے گوڈے پھڑے نے بھی چھڑ دیو. ایکٹیو ہو کے بیٹھو ذرا, اشرا ذی الحجہ جا رہے ہیں, سست ہو کے بیٹھے ہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے سے میں آیا ہوں وہاں پہ عید کا چاند نظر نہیں آیا. میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے, لیکن اب میں یہاں پہ آ کے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ عید الفطر کی تیاری کر رہے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میں اپنا روزہ پورا کروں یا آپ لوگوں کے ساتھ عید پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اس علاقے کے اندر موجود ہو, اب تم مدینے کے اندر موجود ہو, اور مدینے کے قمری اعتبار سے آج عید الفطر کا دن ہے. ہاں جس علاقے میں تم تھے اگر وہیں رہتے اس علاقے میں عید کا چاند نظر نہیں آیا, تمہارا روزہ تھا, تم اپنا روزہ پورا کرتے. لیکن آج یہاں پہ آ چکے ہو اور قمری اعتبار سے یہاں پہ عید کا چاند نظر آ چکا ہے, لہٰذا ہمارے ساتھ مل کے عید پڑھو. ہم نے سعودیہ کو فالو نہیں کرنا, ہم نے اپنے علاقے کے شمسی قمری توازن کو برقرار رکھنا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزے رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون سے رکھتے تھے آپ؟ کیوں رکھتے سی؟ سوموار کا, جمعرات کا روزہ. اچھا یہ باتیں میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں سبق پکا یاد ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح ایام بیز, ایام بیز کسے کہتے ہیں؟ چاند کی 13, 14, 15 ہر مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. سوموار اور جمعرات کا روزہ آپ اس لیے رکھتے تھے, پوچھنے پر بتایا کہ ان 2 دنوں میں اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے عملوں کو اٹھا کے فرشتے رب کی عدالت میں پیش کریں میں کس حالت سے ہوں؟ روزے کی حالت میں ہوں. تو اللہ ہمیں بھی ایسی سنت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح میٹھیاں میٹھیاں سنتا رکھیاں جنہیں ساڑا اے بھر جائے جتنے کو تھوڑی محنت کا کام یار کام بڑا ہوتا, گرمی بہت زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 دن کے روزے رکھتے تھے. کس مہینے کے؟ مسلسل. اشرا ذی الحجہ 10ویں دن تو عید ہے نا, 10ویں دن عید ہے. عید والے دن روزہ مسلمان کا نہیں ہوتا. عید والے دن مومن بندے کا روزہ کتنا ہوتا ہے؟ روزہ اس دن شیطان کا. ٹھیک ہے, 9 دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھے ہیں. اسی بھی رکھنے ہیں انشاءاللہ. کوئی نہیں 2 دن گزر گیا نا, نہیں پتا تھا, اب پتا چل گیا نا, تو انشاءاللہ ہم نے رکھنے ہیں. اور خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ, یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج, 9 ذی الحج کا روزہ ہم نے ضرور رکھنا ہے. فائدہ کتنا ہے؟ ثواب کتنا ہے؟ تجارت فائدہ دے گی کہ نہیں؟ یہ روزہ فائدہ دے گا کہ نہیں؟ بھوک پیاس فائدہ دے گی کہ نہیں؟
ہاں اس بندے کو ضرور فائدہ دے گی جس نے روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہر برے کام سے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں روک کے رکھا اور کوشش کی کہ یار یہ ایک دن کی تربیت میری اگلی پوری زندگی پر کافی ہو جانی چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن وہ انسان جس نے روزہ تو رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت تو کیا، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ غیبت چھوڑی، نہ چوریاں چھوڑی، نہ فتنہ فساد چھوڑا، نہ شر کا حصہ بننے سے بعد آیا، بلکہ عام روٹین میں جتنے کرنے والے کام ہیں وہ بھی کرتا گیا، مزید بھی اس نے برائیاں ایڈ کر لی. تو ایسے بندے کے روزے کی، ایسے بندے کی بھوک اور پیاس کی رب کو ضرورت ہے. ایسا بندہ بھوکا اور پیاسا مر بھی جائے تو رب کہتے ہیں تیرے ایسے مرنے کی، ایسے بھوکے رہنے کی مجھے ضرورت کوئی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے اگر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ساری چیزوں کو دیکھنا بھی ہے. یوم عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یکفر السنۃ التی قبلها وبعدها، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک روزہ. کتنے سال کا؟ سارے طرح بولیا جائے 2 سال. ایک وہ سال جو گزار کے آ چکے ہیں یعنی کہ ہمارا ماضی، ایک وہ سال جو آنے والا ہے یعنی کہ ہمارا مستقبل. ہاں جی تے تو کوئی مینوں شورٹی نہ کہہ سکتا کہ جمعہ پڑھ کے نہ گھر جانا ہے، بولیں گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ میرا اگلا لفظ بھی پورا ہونا ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آقا اسلام نے فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، مجھے تو اتنا پتا نہیں ہے کہ یہ جو میرا سانس نیچے گیا ہے یہ بھی تمہارا واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. قیامت کی بات کر رہے ہو. اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے. تو فرمایا عشرہ ذی الحجہ یوم عرفہ. جی میں وہی بات کر رہا ہوں، میں وہی بات سمجھا چکا ہوں، پھر رپیٹ کر دیتا ہوں. یوم عرفہ 9 ذی الحج کو کہتے ہیں. یوم عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ اسی اپنے حساب میں دیکھنا ہے، سعودیہ کو فالو نہیں کرنا. ہم نے اپنے علاقے کے شمسی قمری حساب کو مد نظر رکھنا ہے اور ہمارے حساب سے جو یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج کا دن بنے گا ہمارے لیے وہی ہے. اللہ کے ہاں ثواب کی اجر کی کمی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو رب وہاں پہ اجر عطا کر سکتا ہے، جو عرفات کے میدان میں لوگوں کو کثیر تعداد میں معاف کر سکتا ہے، ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر سکتا ہے، بخشش کا اعلان کر سکتا ہے، اس رب کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اینا بندیاں کو اتنے نہیں بلایا لیکن ایس پیکج میں انہوں نے بھی اندر حصے دار بنانا ہے. بنا سکتا ہے کہ نہیں رب؟ وہ رب تو اتنا وسیع رزق دینے والا ہے، وہ اتنا علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر اتنی قدرت رکھنے والا. حدیث کے الفاظ ہیں پوری کائنات کے جن و انس مل جائیں، پہلے والے بھی اور قیامت تک کے آنے والے جتنے ہیں، موجودہ حالات کے سارے مل کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ رب سے اپنی اپنی خواہشات کے مطابق مانگیں، رب ان کو عطا کرے، سب کو ان کی خواہشات کے مطابق عطا کر دے. تو رب کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں. سوئی کو سمندر کے پانی کے اندر ڈبو کے باہر نکالا جائے، سوئی کے نکے کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے نا، رب کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. تو ہم رب سے ایک غالب گمان، اچھا گمان، بہترین گمان یہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تو نے ہمیں وہاں پہ حج کے لیے نہیں بلایا، ہم میدان عرفات میں نہیں جا سکے، لیکن تیری مغفرت کا اعلان ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بخشش کا اعلان ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ خوش نصیب ہے جن کو رب نے بلا لیا، تو کیا ہم بد نصیب ہیں؟ ہم بد نصیب خود بنتے ہیں. وہ جو کام وہاں پہ جا کے کر رہے ہیں وہ تو حج کا حصہ ہے. تو کیا یہاں پہ رہ کے میں اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں سکتے؟ اپنے آپ کو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے لے جا نہیں سکتے؟ اگر یہاں پہ رہ کے ہم اچھے اعمال کی ایک اچھی ڈائری بنا لیں، اپنے گناہوں کو آہستہ آہستہ ریز کرنا شروع کر دیں، تو جو رب وہاں پہ عرفات کے میدان میں مغفرت کا اعلان کر کے کثیر تعداد میں لوگوں کو معاف کرے گا، وہ انشاءاللہ یہاں پہ پاکستان میں اور کنال تک کی مسجد اور مسجد کے باسیوں اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی رب معاف کرے گا انشاءاللہ. اسی امید کے ساتھ وہ بندے نے 100 کو قتل کیا تھا نا، وہ بھی ایک آس امید لے کے نکلا تھا. تو رب نے کیا فرمایا؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کی رہنمائی ضرور کر دیں گے. تو کوشش تو کریں نا، کوشش کرنے سے ہی کام بنے گا. اللہ نے اپنی کوشش کے ساتھ مزید اپنا ایمان بھی مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات انہی 10 دنوں میں 10واں دن یوم النحر ہے. کون سا دن ہے؟ یوم النحر. نہر کسے کہتے ہیں؟ قربانی، نہر کرنا. اونٹ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہر. بکرے کو ہم کیا کرتے ہیں؟
کیوں نہر نہیں ہوتا؟ عربی زبان میں نہر کہتے ہیں، عربی زبان میں نہر کہتے ہیں، اور اردو پنجابی سے ذبح کرنا، اونٹ کو بھی وہ جو نہر کرنے کا طریقہ وہ صرف ایک لفظ تک گیا کہ نہر ہوتا وہ بھی ذبح ہی ہے، اور یہ نہر کا لفظ بکرے پہ بھی بولا جا سکتا ہے، چترے پہ بھی بولا جا سکتا ہے، ویڑے کہتے ویڑی پہ بھی بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوم النہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہے نا، ان 10 دنوں میں اللہ کے نزدیک یہ 10واں دن بہت زیادہ عظمت والا ہے۔ 10ویں دن سے مراد عید الاضحیٰ کا دن، جس دن ہم اپنے جانوروں کو قربان کریں گے۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق جانور خریدنے کی اور سنت کے مطابق جانوروں کو قربان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سارے آمین نہ بولے آجے۔ یہ بات میں نے جان بوجھ کے کی ہے کہ سنت کے مطابق جانور خریدنے کی اور سنت کے مطابق جانوروں کو قربان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کی یہ بات؟ یہ میں تقریباً ہر سال یہ بات کرتا ہوں اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے یہ کرتا ہوں، اللہ میرا فرض قبول کر لے اور ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ حضرات پچھلے سال اس سے پچھلے سال لوگوں نے دیکھا ہے عیسائی لوگ آ کے آپ کے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، ان کی کھالیں اتار کے آپ کے گوشت بنا کے جا رہے ہیں۔ کلمہ گو مر گئے نا سارے، سانو پتہ ہی نہیں جانور خریدنا کیسے ہے، اس کے اندر دیکھنا کیا ہے۔ ہم نے اپنی ذات کے لیے کوئی چیز لینی ہو نا تو 10 بندوں کو ساتھ لے کے جائیں گے، یار یہ میں نے گاڑی خریدنی ہے، دیکھ ذرا اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ یہ وہ میکینیکل ٹھیک ہے کہ نہیں، ہر چیز اوکے اوکے کروا کے پھر بھی ہمیں تسلی ہوگی تو لیں گے، نہیں تسلی ہوتی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ قربانی کس کا حکم ہے؟ سنت کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور میں قربانی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے باپ ابراہیم نے قربانی کی، ان کی سنت کو پورا کرنے کے لیے میں قربانی کرتا ہوں۔ اب ہم نے کس کی سنت کو پورا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا علیہ السلام اپنے باپ کی سنت کو پورا کر رہے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے جانوروں کو قربان کریں گے۔ اب جانور خریدنے کے لیے جب ہم نے جانا ہے نا تو اس کی کچھ شرائط ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، قربانی اللہ کے لیے کرنی، اللہ کی رضا کے لیے کرنی، دکھاوے کے لیے قربانی نہیں کرنی، شریکہ کٹن واسطے قربانی نہیں کرنی، اپنے رشتہ داروں کو جلانے کے لیے، ان کو جیلس کرنے کے لیے۔ بھائی جان چھوڑ دیں، تھوڑا آگے ہو جائیں، ایک چھوڑ دیں، شاباش شاباش، آگے ہو جائے ذرا۔ یہ ساری باتیں ان سے ہم نے بچنا ہے اگر قربانی قبول کروانی ہے تو۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر بھی اعلان فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی قبول کرتا ہی ان کی ہے جو کون ہے؟ متقی لوگ ہیں۔ متقی انسان جو ہوتا ہے نا وہ کسی کے بارے میں چغلیاں نہیں کرتا، غیبتیں نہیں کرتا، اس کے سینے میں حسد نہیں ہوتا۔ جو متقی ہوتا ہے، متقی کا معنی کیا ہے؟ جس کے دل میں رب کا ڈر اور خوف موجود ہو، جو اپنے ہر اٹھنے والے قدم پر یہ سوچ لے کے چلے کہ یار ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری قدم ہو، اس کے انگ انگ کے اندر، جوڑ جوڑ کے اندر رب کا ڈر اور خوف پایا جاتا ہو، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہو، یہ ہے متقی انسان۔ تو رب کہتے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول ہی متقی لوگوں کی کرتے ہیں۔ حابیل اور قابیل کا نام سنا ہے؟ یہ کون تھے جی؟ تو تسی کون ہو؟ پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے بھرا سن؟ پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ہمارے بھائی تھے؟ بولے بھائی تھے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ نہیں ہم؟ تو حابیل اور قابیل کون ہیں؟ انہیں کی اولاد میں سے ہے نا، تو پھر ہمارے بھائی ہوئے کہ نہیں؟ حابیل اور قابیل، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ کھڑا ہوں اور آپ میری اس بات پر اکتفا کریں گے، اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر ہمارا ایک عیب دیکھ کے رب ہماری روزی کو بند کرنا چاہے نا تو اللہ کی قسم ابھی تک ہم مر چکے ہوتے۔ یہ اس مالک کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے لوگوں کے گناہ، پہلے لوگوں کی نیکیاں نشر کی جاتی تھی، یہ جہنمی ہے اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، اس کو رب نے معاف کر دیا ہے اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا۔
اس کی قربانی قبول ہوئی ہے پتہ چل جاتا تھا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی یہ بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ آج ہم قربانیاں کرتے ہیں، کئی نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے ہیں کئی نہیں پڑھتے، سچ بولتے ہیں کئی نہیں بولتے، کیوں جی ہمارے دروازوں پر یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ اس نے ہمارے ایپوں پر، ہماری زندگی پر، ہمارے دن رات پر، ہماری ایک ایک حرکت پر اس نے اپنے پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ پردہ ہمیشہ والا پردہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے بے حسی والی زندگی گزارتے گزارتے موت کو گلے لگا لیا تو پھر کل قیامت کو جو پردہ چاک ہونا نا پوری کائنات اس کا منظر دیکھے گی۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اس دن کی ذلت و رسوائی سے، دنیا میں بھی ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات وہ دن بڑا کٹن ہے، یہاں پہ ایک محلے کے اندر بدنامی ہو جائے نا تو بندہ منہ اٹھا کے سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہتا، تو تصور کرے گا پوری کائنات کے سامنے بندے کو ذلیل کیا جائے گا، نشر کیا جائے گا اس کو، وہاں پہ کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ حضرات اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری نیکیوں پر بھی پردہ ڈالا۔ آج ہم نمازیں پڑھ کے نا اتراتے ہیں، 5 نمازیں پڑھی ہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ تو سب آپ کو بتانا، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میرا کیا ہوا صدقہ، میری کی ہوئی قربانی، میرا کیا ہوا حج عمرہ، میری کی ہوئی نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، فرشتے تو لکھنے والے وہ بھی نہیں جانتے، اللہ کے علم میں۔ تو اللہ نے ہمارے ابو پر پردہ ڈالا۔ اس وقت کو یاد کریں کہ جب یہ سارا منظر نہیں تھا، جب لوگوں کے منہوں پر سمجھنے ایک طرح کا لکھ دیا جاتا تھا، لوگوں کی شکلوں پر لکھ دیا جاتا تھا، لوگوں کے گھروں پر لکھ دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل بھی اسی وقت سے آ رہے ہیں، دونوں نے قربانی کی، اور وہ دور یہ تھا کہ جانوروں کو قربان کرنے کے بعد ان کا گوشت کھانے کی اجازت، سارے بولیں گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، کیوں جی اللہ کا احسان ہوا کہ نہیں ہمارے اوپر۔ اللہ نے کہا جانور قربان کرنا کس کے لیے ہے؟ قربان میرے لیے کرنا ہے، لیکن گوشت کنے کھانا ہے؟ گوشت کنے کھانا ہے؟ بولیا جی نا، گوشت کس نے کھانا ہے؟ کیڑے انسانوں نے جنہوں نے قربانی کی تھی؟ کون چپ کر گئے ہو؟ کون سے انسانوں نے گوشت کھانا ہے؟ جنہوں نے قربانی کی ہے انہوں نے کھانا ہے، یا جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کو کھلانا ہے؟ مسئلہ تسی میں لگتا سمجھنا نہیں چاہ رہے، میری گل کو بری تو نہیں لگ رہی؟ یار بری لگ رہی کہ اللہ کو معافی مانگ لو، میں تو کوئی نہیں مانگنی، کیونکہ سچ پاویں کڑوائی ہوئے میں تو بیان کرنا ہے۔ تو الحق ولو کان مرا، اگر آپ کو میری بات بری لگ رہی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، سیدھی صاحب بات ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد رب کی، سارے بولیں، قربانی کا مقصد رب کی رضا، رب کی خوشنودی، دنیا کو راضی کرنا، دنیا کو دکھانا مقصد نہیں۔ اگر یہ مقصد آؤٹ ہو گیا قربانی ضائع، آپ کا لاکھوں روپیہ ضائع، آپ نے ایک قربانی کی ہے یا لاکھوں کی ہیں، ساری کی ساری ضائع۔ اگر مقصد یہ ہو گیا کہ میں نے دوسروں کو دکھانا ہے، اگر مقصد یہ ہوا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، بکری بھی ذبح کر دو گے نا تو اللہ قبول کر لے گا، رب کی رضا مل جائے گی۔ حابیل اور قابیل نے قربانی کی تھی، اس وقت کا دور یہ تھا کہ گوشت کھانے کا حکم نہیں تھا، ہمیں اجازت دے دی گئی کہ تم لوگوں نے قربانی کو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، نبی کے طریقے کے مطابق کرنی ہے، اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ رب نے تمہارے لیے ایک سہولت پیدا کر دی۔ وہ سہولت یہ ہے کہ تم اس قربانی کے جانور کے گوشت کو کھا بھی سکتے ہو، خود بھی کھاؤ اور زیادہ تر ان لوگوں کو دو جن لوگوں نے قربانی نہیں کی۔ یہ ہے قربانی کا دوسرا اور اہم ترین مقصد۔ پہلا مقصد رب کی رضا، دوسرا مقصد قربانی کا کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان لوگوں کو دو۔ اگر ان کو قربانی کا جانور لے کے دے سکتے ہو دے دو، اگر جانور نہیں لے کے دے سکتے بے شک اپنے گھر میں قربان کرو، یار پورا سال کھاتے نہیں ہم گوشت۔ ان دنوں میں ان لوگوں کا خیال کر لیں کہ جو بیچارے پورا سال اسی انتظار میں گزارتے ہیں کہ کب عید الاضحیٰ، کب بقرہ عید آئے گی، کب عید قربان آئے گی، اور ہمارے گھر میں بھی گوشت کی 4 بوٹیاں آئیں گی، ہم بھی گوشت کا ٹیسٹ چکھ لیں گے، ذرا ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ گوشت کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے۔ جو بیچارے پورا سال عید الاضحیٰ کے انتظار میں ہوتے ہیں، اصل حقدار وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ ہمیں اپنے مقاصد کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات یہ 10واں دن ہے عشرہ ذی الحجہ کا، اور اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں 10واں دن سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان 10 دنوں میں بھرپور انداز میں محنت کرنے کی، عبادت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذکر و اذکار کر کے رب العالمین ہمیں اپنا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اسی عشرہ ذی الحجہ کے اندر بہت ساری عبادات کی جاتی ہیں، جس میں ذکر و اذکار سب سے پہلے۔ انسان اس عمل کو کرتے ہوئے اس پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا،
चलता फिरता, उठता बैठता, जागता सोता अल्लाह का जिक्र तो कर ही सकता है ना। अपनी जुबान से पढ़ता रहे इंसान सुबहान अल्लाह। क्या पढ़ना है? जिन्होंने अपनी जुबान दी थी, जरा बोलो अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह दी, मेरी नहीं, तारीफ उस अल्लाह की है। क्या कहना है? सुबहान अल्लाह। क्या कहना है? अपनी जुबान से चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ना है? एक मरतबा फिर पढ़ लें। अपनी जुबान से चलते फिरते, उठते बैठते पढ़े अल्लाहु अकबर। क्या पढ़ना है? अपनी जुबान से चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। क्या पढ़ना है? अपनी जुबान से अल्लाह ताला की तारीफ के कलिमात, अल्लाह ताला की तस्बीहात के कलिमात और ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कहना है? आप लोग चाहते हैं कि कल क़यामत को जब मीज़ान लगे, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फहुव फी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया। सूरतुल कारिया 30वां पारा। रब ने दो तरह की तकड़ी का, तकड़ी मतलब सुना आ रही ना, तराजू, दो तरह के तराजुओं का जिक्र किया है। फरमाया कि कई खुश नसीब ऐसे होंगे कि जिनके आमाल का जब हम मवाजना करेंगे, उनके आमाल को जब हम नाप तोल करेंगे, उनकी नेकियों का पलड़ा, दुआ करें ना सारे, और इस बात पर आमीन कहने में कंजूसी नहीं करनी। अल्लाह वो खुश नसीब जिनका कल क़यामत को तूने मवाजना अमाल का करने के बाद उनकी नेकियों का पलड़ा भारी करना है। अल्लाह इस मजलिस के अंदर बच्चे बूढ़े मेरे समेत जितनी भी खवातीन तशरीफ फरमा ऊपर, या जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक सुनने वाले सुन रहे हैं, जो इस पर आमीन कहेंगे, अल्लाह सबको उन खुश नसीबों में शामिल फरमा। नबी कुरान ने ऐलान किया अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु, कई लोग ऐसे होंगे कि जिनके नेकियों के पलड़े भारी हो जाएंगे, फहुव फी ईशतिर राज़िया, वो किन लोगों में होंगे? ऐश करने वाले लोगों में और राजी होने वाले लोगों में। और राजी करने वाली जात कौन सी है? अल्लाह अकबर। दुनिया वाले दुनियादार को राजी करें तो उसकी जनाब बातें खत्म नहीं होती, और कायनात का रब जिसको राजी कर दे, कायनात का खालिक जिससे राजी हो जाए, कायनात का खालिक राजी होकर कहे जाओ जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहते हो चले जाओ, और फिर जन्नत में जाने के बाद भी रब कहें ऐ मेरे बंदे जन्नत किसी चीज की थोड़ तो नहीं हैगी, कमी तो नहीं है। अल्लाह हम सबको ऐसे खुश नसीबों में शामिल फरमाए। हज़रात, वो नेकियों के पलड़ों को भरने के लिए अजर और सवाब की जरूरत है, और अजर और सवाब को हासिल करने के लिए सुन्नत वाले अमाल की जरूरत है। और सुन्नत वाले अमाल हमें कहां से मिलेंगे? सुनी सुनाई बातें नहीं, खुद पढ़ लें, खुद पढ़े कुरान को, खुद पढ़े हदीस को, और खुद मुताला करें, खुद निचोड़ निकालें, खुद एक डायरी बनाएं कि ये वो अमाल हैं कि जिनके करने से रब का तकर्रुब मिलता है, रब की रजामंदी मिलती है, बख्शिश मिलती है, मग़फ़िरत मिलती है, इंसान के सीने गुनाहों से पाक होते हैं, इंसान तमाम करके शर से वसवसों से खाली हो जाता है, और रब का तकर्रुब इस इंसान को मिल जाता है। कौन कौन है जो अपने अमाल के पलड़े को भारी करवाना चाहते हैं नेकियों में? वादा करें, भजन तुसी बात चुक लोगे, तुसी बस वादा करें ये बाकी आने वाले 7, 8, 9 दिन जितने हैं, हम इंशाल्लाह हर नमाज के बाद 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। घट बोले हो, 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे। ज्यादा भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, 1000 कर लो, 1000 कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन ये एक वादा ले रहे हैं, अल्लाह हमें इस वादे की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह तमलाउल मीज़ान। ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या करेगा? मीज़ान को, नेकियों के पलड़े को भर देगा। गालबन एक हदीस है कि एक बंदा फौत हो गया, रब की अदालत में गया, उसके अमाल का मुवाज़ना किया शुरू हो गया। फरिश्तों ने रब से आके कहा कि अल्लाह इसके नामा अमाल में तो नेकी शय की कोई चीज है ही नहीं, नेकी नाम की कोई चीज नहीं है, गुनाह ही गुनाह है, और इसके गुनाहों का पलड़ा भारी है और नेकियों का पलड़ा ऊपर उठ गया। अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु, रहे वो लोग कि जिनके गुनाहों के पलड़े भारी हो गए और नेकियों के पलड़े हल्के हो गए। फ़उम्मुहु हाविया, उनकी मां क्या है? हाविया है, उनका ठिकाना क्या है? हाविया है। वमा अदराका मा हिया नारुन हाविया, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या पता वो हाविया क्या है? नारुन हामिया, इंसान की चमड़ी उधेड़ देने वाली आग। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहेंगे फिर मेरे फरिश्तों जाओ जाके दोबारा जरा देख के आओ,
دوبارہ دیکھ کے آگے پھر بتایا، تیسری مرتبہ پھر اللہ کہیں گے دیکھو اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی چھوٹا موٹا کوئی بڑا پیج نظر نہیں آتا؟ اللہ ایک چھوٹا سا پیج ہے لے کے آؤ، لایا گیا، کیا لکھا ہوا اس کے اوپر؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ انسان کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے اور نیکیوں کا پلڑا ہوا کے اندر جھولے کھا رہا ہے، لیکن ایک کلمے نے وہ کلمہ کون سا ہے؟ اللہ کا الحاکمین کہتے ہیں میرے فرشتوں ذرا پرچی پھڑ کے لے کے جاؤ تو جا کے ذرا موازنہ کرو نا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو پلڑے میں رکھا گیا، گناہوں کا پلڑا ہوا کے اندر اور نیکیوں کا پلڑا بھاری۔ تملأ المیزان، لا الہ الا اللہ کیا کرتا ہے؟ تمہارے نیکیوں کے پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کو اس کے ذکر سے یعنی کہ رب کے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زبانوں کو، ہمارے کانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے پورے وجود کو اللہ ہر قسم کے شر فتنے سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے فساد سے محفوظ رکھے، ہمیں نہ فسادی بنائے، نہ فساد کا حصہ بنائے اور نہ فساد پھیلانے والا بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔